جب ہم چائلڈ لیبر کی بات کرتے ہیں اور اس کو ایڈریس کرنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا سولوشن جیسے جواد صاحب نے بھی کہا ہمارے پاس یہی آتا ہے کہ ہم بچوں کو ایجوکیٹ کریں اور اس کے لیے ہم انسینٹیوائز کریں. انہوں نے جیسے انسینٹیوائز کیا کہ آپ بچوں کو پیسے دے رہے ہیں کہ آپ اسکول جائیں, تو اسی طرح سے جو پروگرامز ہیں این جی اوز جو پروگرامز چلا رہی ہیں اس میں اگر انسینٹیوائز کریں تو پھر بچے ماں باپ کیوں نہیں بھیجیں گے اپنے بچوں کو اسکول میں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے. ایک مسئلہ سب سے بڑا کہ گھر کے کمانے والے جو افراد ہیں وہ کم ہیں لیکن جو کھانے والے ہیں وہ زیادہ ہے, تو اس لیے ہمیں ارننگ ہینڈ زیادہ چاہیے ہوتا ہے. اب ارننگ ہینڈ بڑھانے کے لیے ایک طریقہ تو وہ ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں, 14 جماعتیں پڑھیں, 16 جماعتیں پڑھیں, اس کے بعد آپ نوکری پہ جائیں اور پھر آپ کچھ کمائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو ابھی وہ پیدا ہوا ہے 2-3 سال بعد ہی اس کو آپ کسی چائلڈ لیبر والی ایکٹیویٹی میں آپ اس کو انوالو کر دیں. ڈومیسٹک لیبر ہوتے ہیں, یہ ہوتی ہے انفارمل اکانومی ہماری. ایک تو ہمارے اکانومی میں بھی اس کا کوئی وہ کنٹریبیوشن نہیں جا رہا کیونکہ انفارمل ہے ساری. پھر پاکستان میں جو بچوں کی ریشو ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی 22.8 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہیں, اور ورلڈ بینک کے مطابق ابھی کووڈ-19 کے دوران 9.25 لاکھ سے زیادہ بچے وہ ہیں جو غربت کی وجہ سے آؤٹ آف اسکول گئے ہیں پاکستان میں. تو اب ان بچوں کو واپس اسکول میں لانے کے لیے ایک ہمیں بڑی ایکسٹینسو کیمپین کی ایک تو ضرورت ہے. ایجوکیشن پرووائڈ کرنا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 25A اسٹیٹ کو اس بات کے لیے رسپانسبل قرار دیتا ہے کہ ہر بچہ جس کی عمر 5 سے 16 سال کے درمیان ہے اسٹیٹ اس کو فری اور کمپلسری ایجوکیشن پرووائڈ کرے. لیکن ایسا ہم کہاں پر دیکھتے ہیں؟ ویری ٹرو. اگر اسٹیٹ یہ رسپانسبلٹی لے کہ بچے, ہم یوتھ کے لیے پروگرامز دیکھ رہے ہیں, ہم عورتوں کے لیے پروگرامز دیکھ رہے ہیں, بچوں کو ہم کیوں مس آؤٹ کر رہے ہیں بیچ میں سے؟ بچے بھی تو ہمارا اثاثہ ہیں, بچوں نے ہی تو آگے جا کے یوتھ بننا ہے اور انہوں نے ہی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اگر ہم ان کو بانڈڈ لیبر میں لگا دیتے ہیں, ہیومن ٹریفکنگ کی وجہ سے ان کی زندگی ضائع ہو رہی ہے, یہ تو ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے. مانور یہ ہم نے پریکٹس کتنی دیکھی ہے, ہم کہیں بھی جاتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی ایک جگہ پر ہم کسی بچے کو کام کرتا نہیں دیکھتے. کام کرتا ہے کیا دیکھا, اب انہوں نے میڈیا کی بات کی تو پچھلے سال میڈیا پر ایک ایشو ہائی لائٹ ہوا تھا زہرا شاہ کے مرڈر کا, جس بچے کو اس لیے قتل کیا گیا کہ اس نے ایک پرندے کو آزاد کر دیا تھا. ڈومیسٹک لیبر تھی وہ. ورسٹ فارم آف چائلڈ لیبر کہا جاتا ہے ڈومیسٹک چائلڈ لیبر کو, جو کہ آپ ابھی بات کر رہی تھی کہ یہ بچے جو کہ گھروں میں کام کرتے ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا. جیسے ہم کہیں نوکری کرنے جاتے ہیں تو اس کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ ہم نے ان کو یہ دینا ہے اور آرگنائزیشن نے آگے سے ہمیں یہ دینا ہے. لیکن جب چائلڈ لیبر میں بچے انوالوڈ ہوتے ہیں ان کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا. کوئی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے تحت ہم سگنیٹری تو ہیں, ہم نے ریٹیفائی تو کیا ہوا ہے, لیکن ہم اس کو کہیں امپلیمنٹ اس طرح سے نہیں کرتے کہ جب کوئی بچہ ہم لے رہے ہیں ہم اس کو بانڈڈ لیبر میں لے لیتے ہیں, ہم اس کی پیشگی قیمت لے لیتے ہیں. تو یہ جو ساری معاملات ہیں اس میں اگر ہم بچے اور جو امپلائر ہے اس کو بھی درمیان میں اگر کوئی کانٹریکٹ ہو رہا ہے, چاہے وہ گارڈین ہی سائن کر رہا ہے, ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ تو ہوگا کہ گارڈین کو کیا ملنا ہے اور جو امپلائر ہے اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں, کیا رسپانسبلٹیز ہیں, اس نے بچے کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. اب جب وہی چیز نہیں ہے, بچہ تو بیچارہ معصوم ہے, بچہ تو اپنی آواز بڑھا بھی نہیں سکتا, وہ بتا بھی نہیں سکتا کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں. اور اسی گھر میں جب وہ دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے جو کہ پریویلیج ہے, جن کی صرف قسمت اچھی تھی کہ وہ امیر گھروں میں پیدا ہو گئے, تو ان کو دیکھ کر وہ جو ڈیپریویشن کا ایک احساس ہوتا ہے, کیا وہ کم نہیں ہے ہمیں احساس دلانے کے لیے آپ کے ساتھ چلتا ہے؟ کیا مطلب وہ ہمیں احساس دلانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کا بھی اتنا ہی حق ہے زندگی پر جتنا کہ ایک امیر کے بچے کا حق ہے یا پھر ایک متوسط طبقے کے بچے کا حق ہے. ایسے مانو ہم اسے کمپنسیٹ کیسے کرتے ہیں؟ آپ یہ دیکھو کہ بات تھوڑی سی ایموشنل ہو جائے گی, بٹ از اٹ ٹرو کہ آپ گھر میں اگر کسی ایسے بچے کو رکھتے ہیں جو کہ آپ کے بچوں کو پھلتا پھولتا پڑھتا لکھتا آتا جاتا کھاتا پیتا دیکھتا ہے, تو وہ جس احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ بڑا ہوتا ہے. آپ اسے بہت بھی کاپ اپ کریں گے, اپنی طرف سے پراپر ڈیووشن دکھائیں گے. آپ بعض اوقات گھر میں مانو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے بچوں کو جو کام کرنے والی ہے اس کو تو بڑا اچھے سے رکھتے ہیں, اس کو پڑھا بھی رہے ہیں, اس کو بکس بھی لا کے دی ہے, لیکن اس کی ایج ہی وہ ہے کہ آپ کلٹیویٹ کر رہے ہیں اس چیز کو اس کے اندر کہ آپ ہمارے پاس کام کرتی ہیں, آپ کو کام کرنا پڑے گا. چائلڈ ڈیولپمنٹ کا جو گولڈن پیریڈ ہے وہ تو وہ باتیں سنتے ہوئے گزار دیتا ہے کہ تم نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا, تم نے میرے بچے کا جوتا صحیح نہیں صاف کیا. اب یہ والی چیز کے ساتھ اگر وہ بڑا ہوگا تو وہ پھر کرمنل بنے گا. یہی والے جو بچے ہوتے ہیں یہی پھر بڑے ہو کر بجائے اس کے کہ وہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں, اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں, وہ پھر ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جاتے ہیں کیونکہ ہم نے بچپن میں ہی ان کی اس طرح سے ڈیولپمنٹ نہیں کی, ہم نے ان کی ایجوکیشن پہ کام نہیں کیا, ہم نے ان کی ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کیا, ہم نے ان کو لائف سکلز نہیں دیے. اگر ہم ان کو کوئی ایک اسکل بھی سکھا دیں, چاہے وہ ٹیکنیکل ہو ووکیشنل ہو, تب بھی بڑا فرق آ سکتا ہے کہ چلو ایک چھوٹا سا کورس ہے
کوئی اگر 14 سال کا بچہ ایک اچھی سمجھ رکھتا ہے یا 13 مطلب 10 سال کے بعد سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچے کے اندر اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ کوئی اسکل سیکھ سکے, اگر ہم اس کو وہی سکھا دیں, اگر چلے پڑھائی نہیں بھی وہ افورڈ کر سکتے تو وہ ایک تھوڑا سا معتبر کام کر سکتا ہے. اچھا, اس کے ہاتھ میں ہنر ہوگا مانور, سب سے بڑی بات ہے. گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس پلس ہمارے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اپنے حصے کا ادا کر سکتی ہیں, فرض ادا کر سکتی ہیں. ابھی جو کوٹے کی بات کی آپ نے, اس کو کس طرح سے ڈرائیو کیا جا سکتا ہے مانور؟ اگر تعلیم کے اعتبار سے بات کریں, میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ وی ہیو اونلی ون سولوشن, دیٹ از کالڈ ایجوکیشن. اگر تعلیم ہوگی, بچے پڑھنے جائیں گے اسکول, کالج, یونیورسٹیز, تو ہم انہیں چائلڈ لیبر کی طرف جاتا ہوا نہیں دیکھیں گے. لیکن یہ تعلیم کا جو میدان ہے, اس میں کس طرح سے ان کے لیے جگہ بنائی جا سکتی ہے, سسٹم میں کس طرح سے, آپ کیا سجیشن دیں گے اس حوالے سے؟ یہ ہر بچے کا رائٹ ہے, اس میں کوئی کوٹے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بھی بچہ اگر وہ پاکستانی سٹیزن ہے اور وہ پاکستانی آئیڈینٹی کے ساتھ پیدا ہوا ہے تو اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اسکول میں جائے, وہ پرائمری ایجوکیشن حاصل کرے, وہ سیکنڈری ایجوکیشن حاصل کرے. اس کے اندر تو ایک کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے سسٹم کا حصہ بنائیں. ان کو تو بننا ہی بننا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اسکولس تو ہمارے نظر آتے ہیں, اب وہاں پر جو ڈسکرپنسیز ہیں, وہاں پر جو فیسلٹیز ہمیں مسنگ نظر آتی ہیں, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جیسے بچوں کو کتابیں چاہیے ہوتی ہیں, یونیفارم چاہیے ہوتا ہے, ان کو اسٹیشنری چاہیے, ٹرانسپورٹ چاہیے. اب یہ والے جو چیلنجز آتے ہیں, اور چائلڈ لیبر کی جب ہم بات کرتے ہیں, اس کے اندر لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ وکٹم بھی ہوتی ہیں, تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم لڑکیوں کو اسپیشلی ہم ایڈریس کریں کہ ان کے جو چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں, کہ بینگ اے گرل ہم ماں باپ نہیں چاہتے کہ وہ جائیں, بلکہ گھروں میں بیٹھے ہیں جب تک کام کیا اور پھر اس کے بعد ان کی شادی کر دی. تو جب حد تک ہم یہ ساری فیسلٹیز بچوں کو پرووائڈ نہیں کریں گے, تب تک ماں باپ کیوں نہیں بھیجیں گے؟ کیونکہ ماں باپ کا تو یہی ہے کہ ان کو کمانے والے ہاتھ چاہیے, کہ اگر بچہ کمائے گا نہیں تو گھر کے لیے کھانے کے لیے کون پیسے لے کر آئے گا؟ جو باپ ہے وہ ایک جو بندہ ہے وہ 8 بچوں کو نہیں پال سکتا. سارا مسئلہ یہاں سے سٹیم کرتا ہے. تو جب ایجوکیشن کی بات آتی ہے, جب تک ہم ان کو اویئر نہیں کریں گے, جب تک ہم موبیلائز اس طرح سے نہیں کریں گے, کہ ہمیں گراؤنڈ لیول کے اوپر موبیلائزیشن کی ضرورت ہے, کہ ہم پیرنٹس کے پاس جائیں. اس کے لیے ہم جو بھی ہم اپنے کمیونیکیشن کے جو ہماری ٹولز ہیں وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. ہم ان سے فیس ٹو فیس بات کریں, جو بھی انفلوئنشل ہیں ان کے سوسائٹی کے یا ان کے علاقے کے, ہم ان سے بات کریں. پنچایتوں میں فیصلے ہوتے ہیں, ہم وہاں پر ان کے بڑوں کے پاس جائیں, ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ جو بچے آپ بیچ دیتے ہیں شہروں میں جا کر, جن کو کام کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں, تو ان کو آپ نے وہاں پر پڑھانے کے لیے بھیجنا ہے. اچھا مانور, میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, ذرا جنرل سے ہم تھوڑا سا اسپیسیفک ہو جاتے ہیں. بڑی باریک سی لائن ہے اس چیز میں کہ ہم لالچ کرتے ہیں یا ہم مجبور ہوتے ہیں. دیکھیے, بعض اوقات پیرنٹس مجبور ہیں, گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے, آپ کے کھانے والے 10 ہیں, کمانے والا 1 ہے, پھر آپ ایک بچے کو چائلڈ لیبر میں بھیج دیتے ہیں, وہ کچھ پیسے کما کے لے آتا ہے, کچن چلتا رہتا ہے, واٹس ایور. ایک تو آپ کی مجبوری ہے, لیکن ہم اس چیز کا لالچ بھی کرتے ہیں کہ کہاں 14 سال اپنے بچے کو پڑھائیں گے, پھر وہ ڈگری لے کر آئے گا, پھر وہ کام کرے گا, پھر اس کو جاب ملے گی, پھر ہمیں پیسے ملیں گے. وی ہیو ٹو ویٹ. یہ ایک ٹرینڈ کرنے کی ضرورت ہمارے والدین کو بھی ہے گھر میں, جو کہ اپنے بچوں کو چائلڈ لیبر بھیج دیتے ہیں. بچے خود اٹھ کے تو نہیں نہ جاتے, ہم اس طرح کا بھی کر سکتے ہیں نا نظام, کہ اسکول کا ٹائم تو صرف 12 یا 1 بجے تک ہوتا ہے, اس کے بعد تو سارا دن ہے. ہم بچے کو جو سکھانا چاہیں, اگر ہم ان کو کسی کام میں انوالو کر بھی رہے ہیں تو کوئی پروڈکٹیو کام بھی تو ہو سکتا ہے نا. ضروری تو نہیں کہ وہ کسی ورک شاپ پر ہی کام کر رہے ہیں, وہ بھیک ہی مانگ رہے ہیں. وہ کسی اس طرح کے انسٹیٹیوٹ میں جا سکتے ہیں جہاں پر ان کو کوئی اسکل سکھایا جا سکے, تاکہ وہ اس کو ارن بھی کر سکے نا پھر ساتھ ساتھ. تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کی اسکلس کے اوپر فوکس کریں, اور اگر ہم ان کو اسکل دینے کے اوپر دھیان دیں, تو آئی تھنک دیز بوتھ کین گو ٹوگیدر ایز ویل. کہ جو ان کی مجبوری ہے وہ بھی ہو جائے گی, اور جو بچے کی جو گروتھ ہے اس کے لیے جو ان کو تعلیم کی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. اچھا, یہ چیزیں